اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج 22 جمادی الثانی خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ یہ عظیم لوگ جن کی عظمت کو انسانوں نے نہیں بلکہ خالق نے بیان فرمایا، ان کے رب نے ان کی عظمت کو بیان کیا، ان کی صفات کو بیان کیا۔ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ذکر ضروری کیوں ہے؟ یہ وسوسے، یہ شیطانی خیالات پرموٹ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے ایک زندگی گزاری، چلے گئے، آج ان کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ تو باقی باتیں تو رہنے دیں، بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ جب ان کے ذکر کو اللہ نے باقی رکھا ہے، بھائی جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا یہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی، تو جب ذکر اللہ باقی رکھنا چاہتا ہے تو کسی اور کو کیا اعتراض ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن آج ایک آیت خصوصی طور پہ ذہن میں رکھنا کہ ذکر ضروری کیوں ہے۔ ہاں، یہ سورہ بقرہ میں دوسرے رکوع میں ہی، اس کو خود بھی آپ نے جا کے پڑھنا ہے، چونکہ یہ سوال آج کل بڑا عام ہو رہا ہے کہ کیوں ضروری ہے ذکر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ تمہارا ایمان جو ہے نا، یہ میں ان کے ایمان پہ پرکھوں گا۔ یہ ذکر ضروری اس لیے ہے کہ تم جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم صاحب ایمان ہیں،
تو میں نبی کے صحابہ کے ایمان پہ تمہارا ایمان پرکھوں گا۔ اور پھر حکم دیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ اس دور میں بھی یہی بات ہوئی۔ یہ چونکہ آیات منافقین کے، یہ 20 آیتیں جو ہیں نا یہ منافقین کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی صاحب ایمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی توحید کا اقرار کرتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے پھر یہ معیار مقرر کیا، فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ یہاں ایک بات اور واضح ہو گئی کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جس نے نبی پاک کو دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا ہیں، بھائی منافقین بھی تو حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ان منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نبی کے پاس بیٹھ کر بھی صحابی نہیں ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ جو سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہیں 5 یہ مومنین کے لیے، پھر یہ 2 آیتیں ہیں 3 جو کفار اور مشرکین کے لیے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، اور پھر ختم اللہ علی قلوبہم۔ آگے 20 آیتیں منافقوں کے لیے۔ منافق کافروں میں نہیں ہوتے، مسلمانوں میں ہوتے، یہ ایک چیز یاد رکھنا۔ کافر جو ہوتے ہیں نا ان میں منافق نہیں ہوتے، کافر کافر ہوتا ہے، منافق مسلمانوں میں ہوتے ہیں۔ اور پیغمبر کے دور میں یہ بات سورہ منافقون کب نازل ہوئی ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ کافرون نازل ہوئی تو سورہ مومنون نازل ہو جاتی، لیکن یہ نہیں ہوا۔ کافر ایک ہی تھے تو کافرون نازل ہو گئی۔ اب مسلمانوں میں چونکہ مومن بھی تھے منافق بھی تھے، اس لیے سورہ مومنون بھی نازل ہوئی اور سورہ منافقون بھی نازل ہوئی۔ اب پیغمبر کے دور کے منافقوں سے کہا جا رہا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابی ایمان لائے۔ تو ایمان اس دور میں بھی پرکھا گیا تھا ابو بکر کے ایمان پہ، اس دور میں بھی علی کے ایمان پہ ایمان پرکھا گیا تھا، حضرت سلمان فارسی کے ایمان پہ ایمان پرکھا گیا تھا، ابو ذر غفاری کے ایمان پہ ایمان پرکھا گیا تھا۔ اور یہ قیامت تک کا اصول یہی ہے۔ صحابہ کا ذکر ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ ایمان ان کے ایمان پہ پرکھتا ہے۔ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے۔ اب منافقین نے آگے سے کیا کہا؟ پیغمبر کے دور کی بات ہے نا، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ اب مومن اور منافق کا فرق سمجھتے جائیں۔ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے نا، اور وہ اللہ کو آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ ان کے ہاں یہ بے وقوفی تھی کہ گھر کا سارا سامان لا کے پیغمبر کے قدموں میں رکھ دینا اور اپنے بچوں کے لیے گھر میں کوئی شے چھوڑ کے نہ آنا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ نبی پاک حکم فرمائیں اور بندہ سارا سامان اٹھائے اور نبی کی بارگاہ میں پیش کر دے، یہ کدھر کی عقل مندی ہے؟ اگر باپ سامنے آ جائے
پیغمبر کا مخالف ہے، غزوہ بدر میں تو باپ کو قتل کر دیا۔ وہ کہہ رہے یہ کیسی عقل مندی ہے کہ نبی کے لیے بھائیوں کو چھوڑ دیں گے، بیٹوں کو چھوڑ دیں گے، باپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ جو ایمان لائے ہیں یہ تو بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے ہیں، ان کو تو اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں ہے، آنے والے حالات کی فکر نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، شاید یہاں میں نے پہلے نہیں کہا، کہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ ابو بکر سوئی بھی لے کے، سیدہ اسماء فرماتی ہیں نا کہ جب سارا سامان اکٹھا کر لیا تو ابا جی نے دیوار پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ تو میں نے کہا کہ اب تو آپ نے گھر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تو سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسماء، تیری ماں کبھی کبھی کپڑے سیتے ہوئے نا سوئی یہاں رکھ دیتی تھی، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے پیغمبر فرمائیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ضرورت ہے اور وہ سوئی میرے گھر میں پڑی رہے۔ تو جو شخص اس حد تک ایون کہ اپنے لباس اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن لے، تو وہ کہتے ہیں اس کو یہ فکر نہیں ہے میرے بچے کیا کھائیں گے، ہمارا وقت کیسے گزرے گا، یہ تو بے وقوفوں کی نشانی ہے۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جس بارگاہ میں اپنی جان مال پیش کر رہے ہیں وہی تو اصل فکر کرنے والا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایمان والوں کے تو ماں باپ بھی ان کا اتنا خیال نہیں رکھتے جتنا رسول اللہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، استاد عالیہ ننگل شریف۔ اور میرے اللہ نے پھر یہ قیامت تک کا اصول بیان فرمایا، الا انہم ھم السفہاء۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے صحابی بے وقوف نہیں ہیں، ان کے مخالف بے وقوف ہیں، میرے نبی کے غلام بے وقوف نہیں ہیں۔ بے وقوف یہ ہیں جو میرے نبی کے صحابہ پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ علم نہیں رکھتے۔ آیتیں تو اور بھی بہت ہیں لیکن سبق تو اتنا جو یاد رہ جائے، جس پہ عمل ہو جائے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت آپ نے ہمیشہ ذہن میں، جب بھی کبھی کوئی شیطانی وسوسہ ذہن میں آئے یا کوئی فتنہ پرداز آپ کو صحابہ کے خلاف بات کرتا نظر آئے تو یہ آیت ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو پرکھتا ہے صحابہ کے ایمان پہ، اور حکم دیتا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، ورنہ تمہارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جو نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں الا انہم ھم السفہاء، اصل میں وہ بے وقوف ہیں۔ اس آیت کے بڑے موضوعات ہیں۔ آج بھی اگر کوئی آپ کو صحابہ کا گستاخ نظر آئے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ بے وقوف ہے جو میرے نبی کے غلاموں کے متعلق بات کر رہا ہے۔ اگر اس آیت کو آپ دیکھیں، وہ جو میں کہتا ہوں کہ ہر آیت کے تے در تے اس کے مفہوم ہوتے ہیں، اور جتنی دفعہ آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں نئے مفاہیم آپ کے سامنے آتے ہیں۔ خالق کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام۔ تو یہ جو سوال اٹھتا تھا کہ صحابہ کا ذکر ضروری کیوں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اب قیامت تک ہم نے معیار یہ مقرر کیا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔
ایمان کا معیار حضور کے غلاموں کو مقرر فرما دیں۔ لیکن یہاں ایک بڑی عجیب بات، تاریخی بات ہے کہ جو لوگ عظیم ہوتے ہیں نا، بڑھیا لوگ ہوتے ہیں، جن کی شان اللہ بیان کرتا ہے، دنیا والے ان سے عداوت رکھتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دنیا والے جو ہیں نا، یہ عظیم لوگوں سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ نوح علیہ السلام ہوں، ان سے بھی لوگ عداوت رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہوں، ان سے بھی لوگ عداوت رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ان سے بھی عداوت رکھتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی لوگ عداوت رکھتے ہیں۔ کربلا کے قریب سے ایک دانشور گزرا تھا، اور وہ جملہ بڑی دیر کے بعد میرے ذہن، اس نے کہا دنیا بنائی گئی جس گھر کے واسطے، دنیا والوں سے وہی گھر نہیں دیکھا جاتا۔ دنیا بنائی گئی جس گھر کے واسطے، دنیا والوں سے وہی گھر نہیں دیکھا جاتا۔ تو کسی کے عظیم ہونے کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ دنیا والے اس سے عداوت رکھتے، اس سے دشمنی رکھتے، لیکن وہ نہیں کسی سے دشمنی رکھتے۔ محبت خوشبو ہے نا، وہ محبت کی خوشبو سے دنیا کو معطر کرتے ہیں۔ آیت تھی والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچ لے کے آیا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ یہ 4 مرحلے شاید کسی موقع پہ میں نے بیان کیے تھے کہ ایک ہوتا ہے سچ کو مان لینا، سچ کہنا، سچ پہ عمل کرنا، اور پھر سچ کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تصدیق میں اصل میں یہ 4 پہلو ہوتے ہیں۔ کبھی انسان سچ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن زبان سے سچ کہہ نہیں پاتا۔ بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے لیکن زبان سے کہہ نہیں پاتا۔ کہہ لے تو اس پہ عمل نہیں کر پاتا، خود عمل کرتا ہو تو کسی سچے کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب تصدیق کا لفظ آتا ہے تو اس میں یہ 4 پہلو ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو سچ لے کے آیا، کون سچ لے کے آیا؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصدق بہ، اور جس نے بھی اس سچ کی تصدیق کی۔ اولئک ھم المتقون، وہی متقی ہے۔ بس تقوی کا معیار بیان فرما دیا۔ اچھا، یہاں بڑی عجیب بات ہے کہ عبادتوں، بڑی بڑی عبادتوں کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ ساری عبادتیں تقوی کے لیے۔ روزہ بھائی کس لیے ہے؟ لعلکم تتقون۔ حج کس لیے ہے؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ زکوٰۃ کس لیے ہے؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ عدل کس لیے ہے؟ تاکہ متقی بن جائیں۔ اعدلوا ھو اقرب للتقوی۔ لیکن یہاں کسی عبادت کا ذکر نہیں، کہا بس جس نے میرے محبوب کی تصدیق کی وہی متقی ہے۔ ایک لفظ میں تقوی کا معیار مقرر کر دیا۔ میرے قول میں، میرے فعل میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری جسمانی عبادتیں،
تمام کا معیار یہی ہے کہ تو میرے رسول کی تصدیق کرتا ہے یا کہ نہیں۔ کشف الغمہ میں یہ ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں ان کی کتاب ہے، سرکار امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آ گیا۔ اس نے کہا حضور یہ جو تلوار کا دستہ ہوتا ہے اس پہ سونے کی کڑھائی جو ہے وہ جائز ہے؟ چونکہ سونا مرد پہ حرام ہے نا۔ چلو یہ مسئلہ بھی آ گیا ہے، تو کبھی کوئی وہ شاید پہلے کبھی اس موضوع پہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی کہ ایک عبادت ہوتی ہے ایک ضرورت ہوتی ہے، ان میں فرق کرنا چاہیے۔ ہاں، تو جب آپ کی کوئی ضرورت ایسی ہو، کوئی طبیب آپ کو بتائے، مثلاً آپ کے آج کل ایسے آلے ہیں جو آپ کے اندر فٹ کیے جاتے ہیں کہ سونے کی دھات استعمال ہونی ہے تاکہ وہ دیر پا ہو، تو اس کی پھر ضرورت ہوتی ہے اور اس ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا میں اپنے تلوار کے دستے پہ سونے کی کڑھائی کروا لوں؟ اچھا، پھر اس دور کے مزاج کا بھی پتہ چلتا ہے، مزاج کیا تھا۔ اگر پچھلا جمعہ آپ کے ذہن میں ہو تو وہ ایک جملہ جو گولڈا مائر نے کہا تھا کہ جس پیغمبر کے گھر دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا اور زرہ گروی رکھ کے حضور کے وصال والے دن اما عائشہ صدیقہ نے تیل منگوایا تھا، اس پیغمبر کے حجرے کی دیواروں پہ 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ تو یہ مزاج ایک مجاہد کا کہ وہ ہر وقت اپنے اسلحے کو تیار رکھتا تھا، یعنی جہاد کے لیے تیار رہتا تھا۔ اقبال نے کہا تھا نا، آج تم کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول طاؤس و رباب آخر۔ جب یہ جہاد کے جذبے سے سرشار رہتے ہیں تو دنیا پہ غالب آ جاتے ہیں، جب یہ طاؤس و رباب گانے بجانے اور لغویات میں مصروف ہوتے ہیں تو یہ ان کا آخر ہوتا ہے تباہی کا۔ آج یہی کچھ ہے نا، آپ 190 کروڑ بھی ہیں تو 90 لاکھ یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 190 کروڑ صرف 90 لاکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے اس وقت لوگ مسئلے بھی پوچھتے تھے تو جہاد کے پوچھتے تھے۔ میں نے اس دن آپ سے کہا تھا نا کہ ہماری بھی یہ ساری تیاری کس لیے ہے کہ اگر آج امام مہدی تشریف لے آئے تو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، ذہنی طور پہ ہم تیار ہوں، ہماری اولادیں تیار ہوں، ہم جہاد کے لیے تیار ہوں۔ دونوں طریقوں سے جو قرآن نے کہا ہے، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ تو سرکار امام باقر نے فرمایا ہاں تلوار کے دستے پہ یہ دیکھیے وہ سونے کی کڑھائی جو ہے وہ جائز ہے۔ تو شخص نے پوچھا کہ سونا تو حرام تھا، آپ نے فرمایا نہیں، ہاں وہ پہننے کے لیے بلا ضرورت جو ہے وہ حرام تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے دستے پہ کڑھائی کروائی ہوئی تھی سونے کی، اس پہ گرفت قائم رکھنے کے لیے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ذکر ہو رہا ہے تو جہاد کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اللہ غنی۔ تو قریب بیٹھا ایک شخص تھا، اس نے کہا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ مخالفت اسی دور کی ہے، کوئی آج کی نہیں ہے۔ میں نے امام زید کا اس دن بتایا، یہ امام باقر کے بھائی ہیں جن کو لوگ چھوڑ گئے تھے کہ آپ ابو بکر کو برا کہیں،
تو آپ نے فرمایا کہ میں ابو بکر کو برا کیسے کہہ سکتا ہوں جس کی بیعت میرے دادا علی نے کی تھی؟ اگر میں ابو بکر کو برا کہوں تو اپنے دادا علی کو برا کہوں؟ جس ابو بکر کے پیچھے میرا دادا علی نماز پڑھا کرتا تھا، تو لوگ ساتھ چھوڑ گئے، بالآخر امام زید کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہی بات امام باقر سے بھی کی گئی۔ تو کشف الغمہ میں لکھا ہے کہ سرکار امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین کے صاحبزادے امام حسین کے پوتے ہیں، غصے میں آ گئے اور اٹھ کے رخ قبلے کی طرف کیا۔ مجلس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے اور رخ قبلے کی طرف کر کے 3 دفعہ فرمایا ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ یہ آیت، چونکہ اہل بیت تو آپ کو پتہ ہے نا قرآن والے ہیں، اب قیامت تک اصول تو یہی ہے، لیکن پہلی دفعہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو اس دن میں نے جملہ کہا تھا کہ فرقہ واریت کب پیدا ہوتی ہے؟ قرآن فہمی میں۔ تلاوت قرآن میں کبھی فرقہ نہیں بنا، قرآن فہمی میں فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی عقل سے قرآن کو سمجھیں گے، پہلا فرقہ خارجیوں کا پیدا ہوا نا، جنہوں نے قرآن کی تشریح اپنی مرضی سے کی اور حضرت علی کو کافر کہہ دیا، صحابہ کو کافر کہہ دیا، قرآن پڑھ کے، قرآن فہمی میں یہ سب کچھ ہوا۔ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو آیات ہیں وہ تھی، کتنا لمبا مضمون ہے۔ یہ آیت پہلے بھی میں نے آپ کو سورہ توبہ کی سنائی، ایک تو یہ سورہ بقرہ کی آیت ذہن میں رکھنا، ایک یہ آیت 24ویں پارے والی، اور تیسری یہ جو سورہ توبہ والی۔ اللہ فرماتا ہے کہ شان اور عظمت والسابقون الاولون، جو پہلے پہلے میرے نبی پہ ایمان لائے۔ اچھا کہیں میں یہ جملہ بھول نہ جاؤں، وہ جو سوال تھا کہ ان لوگوں کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ ضروری ہے تو قرآن میں آیا نا، پہلے پہل جو ایمان لائے، ان کی شان اصل میں رسول اللہ کی شان ہے، اور میرے پیغمبر کی شان اصل میں اللہ کی شان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس لیے اللہ کی ان کی شانیں بیان فرما، جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ اس دور میں ہی پہلی صدی میں اس پہ بھی لوگوں نے جھگڑا کیا، اس بات پہ بھی جھگڑا کیا، اول کون ہے، پہلا کون ہے جس کی قرآن شان بیان کر رہا ہے؟ بھائی سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی تو سرکار سب سے پہلے گھر آئے اور حضرت خدیجہ سے ذکر کیا، اس لیے سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اب ایک تیسرا گروہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں، دعوت ذوالعشیرہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت پہ بلایا تو سب سے پہلے سرکار مولا علی ایمان لائے۔ بھئی یہ شان تھی نا، قرآن بیان کر رہا تھا کہ جو اول آئے، جنہوں نے پہلے میرے نبی کو مانا، ان سے اللہ راضی ہے۔ اصل بات یہ تھی، آگے جو کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو اب یہاں ظاہر ہے کریڈٹ لینے میں پھر لوگوں کے مختلف رائے سامنے آئیں۔ ایک نے کہا کہ نہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بھتیجے تھے حکیم بن حزام، تو انہوں نے حضرت زید کو خریدا تھا اور اپنی پھپھو جان کو یعنی حضرت خدیجہ کو وہ غلام ہدیہ کیا تھا،
تو جب شادی ہو گئی تو سیدہ خدیجہ وہ غلام اپنے ساتھ حضور کے گھر لے آئیں، اور پھر نبی پاک نے حضرت زید کو اپنا لیپالک بیٹا بنا لیا۔ تو اصل میں حضرت زید پہلے ایمان لائے تھے۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت کی یہ 4 تشریح ہو گئی نا۔ بھائی قرآن کی آیت تو وہی تھی، لیکن تشریح میں آگے آ کے 4 پہلو جو تھے وہ سامنے آ گئے۔ ہاں یہ قرآن فہمی کی بات کرنے لگا نا۔ قرآن میں تھا والسابقون الاولون، جو سبقت لے گئے، اول میرے نبی پہ ایمان لائے۔ تو اب دیکھیے چاروں موقف کتنے مضبوط ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سرکار ابو بکر صدیق، حضرت زید۔ تو میں جو آپ سے جملہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی ہم تو اس گبیڑے میں پڑتے ہی نہیں ہیں نا، ہم اپنی مرضی سے اس کی بات بیان ہی نہیں کرتے، جو بڑوں نے بیان کیا وہی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہم تو پھنسیں گے تب نا جب اپنی مرضی سے بات کریں گے۔ تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ جو بات پہلے وہ چونکہ میں تفصیل سے کر چکا ہوں اس لیے میں بار بار بات دہرانے کا قائل نہیں ہوں کہ اگر خارجی قرآن وہ سمجھتے جو مولا علی نے پیغمبر سے سمجھا تھا تو کبھی اسلام سے خارج نہ ہوتے۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنی عقل سے سمجھنا ہے، جو علی سمجھا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھنا ہمیشہ، اسلام کا پہلا فرقہ خارجی تھا اور وہ اسلام سے خارج ہوا، حالانکہ نمازیں بڑی پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، عبادات بڑی کرتے تھے، لیکن اسلام سے خارج ہیں کیونکہ مولا علی کو کافر کہہ دیا۔ اور قرآن کی آیت پڑھ کے الا لہ الحکم ان الحکم الا للہ، اور مولا علی سرکار نے فرمایا کہ بات تو سچی کرتے ہو لیکن مفہوم غلط لیتے ہو۔ قرآن وہ سمجھو جو میں نے پیغمبر سے سمجھا۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تم چاروں ہی سچے ہو۔ آج کل یہ بھی بات ہوتی ہے، چاروں ہی سچے ہو۔ انہوں نے کہا جی چاروں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو ابو بکر پہلا ہے، اور بھئی اول پوزیشن تو ایک ہی کی ہوتی ہے نا، یا علی پہلے نمبر پہ ہے، یا سیدہ خدیجہ ہیں، یا سرکار زید ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا نہیں، چاروں ہی پہلے نمبر پہ، چاروں ہی پہلے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور قرآن کی آیت آپ نے کیسے سمجھی؟ فرمایا دیکھو حضرت علی جب ایمان لائے تو عمر 10 سال لکھی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے 8 سال لکھی ہے، تو بچوں میں پہلا نمبر تو علی کا ہی ہے۔ سیدہ خدیجہ ایمان لائیں، فرمایا عورتوں میں پہلا نمبر خدیجہ کا ہے۔ زید غلام تھے، غلاموں میں پہلا نمبر زید کا ہے، اور جوان مردوں میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ تو اگر آپ کسی بدبو والے کے پاس بیٹھیں گے تو وہ تو بدبو پھیلائے گا نا، اور اگر کسی علی والے کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو محبت کی تعلیم دے گا، وہ کہے گا اس بات پہ لڑنا نہیں، یہ چاروں ہی والسابقون الاولون۔ پہلا درجہ تو یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہے۔ اچھا اس قرآن پڑھنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہے نا، آپ یہاں قرآن سنتے ہیں تو آپ کو کوئی بے ادبی کی، نفرت کی، صحابہ کی، اہل بیت کی کوئی بات بتائے تو آپ نہیں مانتے، کیونکہ آپ قرآن سے وابستہ ہے نا۔ بھائی جن کی شان اللہ بیان کرتا ہے ہم ان کی بے ادبی کیسے کر سکتے؟ تمہاری کتابوں میں جو جی چاہے لکھا ہو۔ اگلا درجہ تھا من المہاجرین، اللہ کن سے راضی ہے؟ مہاجرین سے۔ بڑی شان ہے، والانصار، اور مدینے کے انصار سے اللہ راضی ہے۔ بھائی ہجرت اللہ کو بڑی پسند ہے، ظاہر ہے اپنے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ دینا
ہر چیز قربان کر دینا، لیکن یہاں بھی جو شان ہجرت میں ابو بکر کی ہے وہ کسی اور کی تو نہیں۔ سب نے ہجرت کی اپنے اپنے طور پہ، اور ابو بکر نے ہجرت کی پیغمبر کے ساتھ۔ تو جس کو ہجرت کی نیکی بھی نبی کے ساتھ ملے۔ اب پچھلا حصہ دیکھ لیں، والسابقون الاولون، جہاں بھی اول آتا ہے یہی آتا ہے بھائی، غار میں بھی یہی ہے، مزار میں بھی یہی ہے۔ اب آپ کیسے ان کی گستاخی سن لیں گے؟ اور دیکھو جی، سیدہ فاطمہ تو زہرا باغ فتح مانگنے آئیں، اور ابو بکر صدیق نے ان کو 4 گھنٹے کھڑا رکھا، بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دی، ان کا خط جو تھا وہ پھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا۔ اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے، مثلاً اللہ اس شخص کی تعریفیں کر رہا ہے، اس کو اول کہہ رہا ہے ایمان میں، اس کے ہجرت کے تذکرے قرآن میں لکھ رہا ہے۔ کسی اور مہاجر کا تذکرہ لکھا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ 2 میں سے دوسرا تھا۔ اذ ہما یہاں بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ 10واں پارہ ہے نا۔ اللہ ظالموں کی تعریف کرتا ہے۔ آپ کبھی بھی اس قصے کہانی کو قبول نہیں کر سکتے اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے۔ جس کو اللہ کہے یہ ایمان میں اول ہے، جس کو اللہ کہے یہ ہجرت کرنے میں اول ہے، تم تو اس کی بات کر رہے ہو۔ میرے اللہ نے تو فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اب قیامت تک جو بھی کوئی نیکی کے معاملے میں اس کے پیچھے چلے گا اللہ اس سے بھی راضی ہے۔ یہ جو سابقون اولون ہے نا، جو ان کے پیچھے چلے گا اللہ اس سے بھی راضی ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو آپ ناراض اس سے؟ کیا کریں اس کتاب کو، اس روایت کو؟ کیا کریں؟ بس ابھی گفتگو شروع ہوتی ہے تو وقت ہو جاتا ہے، وقت کی پابندی بھی ضروری ہے، نظم و ضبط ضروری ہوتا ہے۔ اب کہیں گے کہ یہ اتنا بڑھیا عہدہ جو تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا گیا تھا ایک دفعہ، سرکار نے فرمایا میں نے جس سے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام دیا نا اللہ کا، تو کسی نے معجزہ مانگا کہ یہ درخت چل کے آئے گا تو آپ پہ ایمان لائیں گے، کسی نے کہا یہ پتھر بولے گا، کسی نے کہا چاند کے ٹکڑے کرو۔ جس سے بھی میں نبوت کی بات کرتا تھا وہ مجھ سے دلیلیں مانگتا تھا۔ جب میں نے ابو بکر سے بات کی تو اس نے کوئی دلیل نہیں مانگی۔ ابو بکر نے مجھے مانا تو بغیر دلیل کے مانا۔ ایک تو آپ کو صدیق کا لقب یہاں پہ ملا، اور ایک معراج کے بعد، جب مسلمان بھی بھائی یہاں ڈگمگا گئے تھے۔ ہاں، مسلمان بھی کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر عرش کی سیر کر کے بندہ واپس آ جائے۔ اس موقع پہ جب سرکار ابو بکر صدیق نے ابو جہل سے کہا، پہلے تو آپ نے بھی انکار کیا، جب اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے تو آپ نے فرمایا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جو ہی اس نے کہا پھر تیرا نبی کہتا ہے تو فرمایا پھر سچ کہتا ہے۔ یہ ہے بغیر دلیل کے بعد، ہاں؟ تو اس وقت بھی فرمایا کہ یہ صدیق ہے۔ اب وقت نہیں رہا، ویسے یہ جو لفظ ہے یہ باب تفعیل کے وزن پہ ہے، جیسے جو میرے
نوجوان بچے گرامر سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے لفظ محمد تحمید سے ہے، تحمید 5 حروف ہیں نا، باب تفعیل عربی زبان میں، اس باب میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ان میں دائمیت پائی جاتی ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی سچ بولا کبھی نہ بولا، تحمید سے ہے محمد، جس کی ہمیشہ تعریف ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ یوں ہوگی کہ پچھلے لمحے سے اگلے لمحے میں زیادہ ہوگی۔ بھئی یہ قرآن کی اصطلاحیں ہیں نا ساری۔ کیسے تحمید اور محمد، اسی طرح لفظ صدیق ہے، جس نے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کبھی جھوٹ نہ بولا، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں وہ سب سے پہلے نبی ہیں، اور نبیوں کے بعد مقام ہے صدیقین کا۔ علی بھی صدیق ہیں، فاطمہ تو زہرا بھی صدیق، جمع کا صیغہ ہے نا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ قیامت تک صدیق آتے رہیں گے۔ حضور داتا صاحب بھی صدیق ہیں، بابا فرید بھی صدیق ہیں۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیق کا ہے، شہید اور صالح کا بعد میں، یہ نبوت کے بعد کا۔ اس لیے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ اللہ نے کسی عبادت کا ذکر کیے بغیر فرمایا جس نے میرے نبی کی تصدیق کی وہ متقی ہو گیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب